لأزيدنكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت اور عقیدت سے درود پاک الصلاۃ مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مطر پسینہ جناب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین، بزرگوں، نوجوان بچوں، میری طرف سے محبتانہ برادرانہ عاجزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر اور ایک مبارک محفل کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اپنے بھائی عمر فاروق جنہوں نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی کے اندر حضور کی محفل کو سجایا. بس اوقات آپ دیکھتے ہیں گاؤں دیہات کے اندر بیٹا پیدا ہو تو وہ عجیب و غریب رب کی نافرمانی والے کام، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. تو یہ قابل تحسین ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر اللہ اس کے رسول کی یاد کی محفل کو سجایا. آپ کو بدعوت دی، ہمیں بدعوت دی. اور ایسے لوگ مقدروں والے ہوتے ہیں اور اس کے اندر خصوصی کاوش، خصوصی محنت ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عبد الرحمن، اللہ پاک ان کو بھی جزا عطا فرمائی. گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اے لوگو جو تم کو میں نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، جو تم پہ اپنی مہربانیاں فرمائی ہیں، جو تم پر اپنا انعام کیا ہے، اگر تم میرا ان نعمتوں پر شکر ادا کر دو گے، شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. خدا کا کلام حق ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن رب کے فرمان میں رد و بدل ہو سکتا نہیں. فرمایا بندے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اب بیٹا پیدا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بیٹی اللہ کی رحمت، بیٹی اللہ کی، سارے بولیے، بیٹی اللہ کی اور بیٹا اللہ کی نعمت. اب اس ضمن میں ایک حدیث پاک سنو. ہمارے ہاں بعض اوقات بیٹیاں پیدا ہونا
ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ بیٹی پیدا ہوگی، 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 4 ہو گئی، کیا بنے گا، کون کمائے گا، کون کھلائے گا، سوچتے ہیں نا۔ حدیث قدسی ہے، جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، بیٹا، تو اللہ فرماتا ہے جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا۔ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا۔ اور جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہونا، اللہ فرماتا ہے جا تیرے باپ کا میں بازو خود بن جاؤں گا، تمہارے باپ کا میں بازو خود بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر، یہ بیٹے بھی میرا مالک ہی عطا فرماتا ہے اور بیٹیاں بھی میرا مالک ہی عطا فرماتا ہے۔ بیٹی ملے تب بھی رب کا شکر، بیٹی ملے تب بھی رب کا شکر، اور بیٹا ملے تب بھی رب کا شکر۔ اور رب کا شکر اس انداز میں ادا کرنا ہے، ایسے کام سے کرنا ہے جس سے رب بھی راضی ہو، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ گرامی قدر، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں پر رب کا شکر ادا نہیں کر پاتے، رب کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ کہ موٹر سائیکل والا بندہ ہے تو کار والے کو دیکھے گا کہ میرے پاس کاش کار ہونا تو مزہ آ جائے۔ کار والا بندہ جناب لینڈ کروزر والے کو دیکھے گا، کاش میرے پاس یہ آ جائے نا تو مزہ آ جائے۔ اور لینڈ کروزر والا جہاز والے کو دیکھے گا، کاش میرے پاس جہاز ہونا تو مزہ آ جائے۔ اب یہ جب انسان اپنے سے اوپر دیکھتا دنیا کے اندر، اپنے سے اوپر دنیا کے اندر دیکھتا ہے نا، تو انسان ناشکری میں جا پڑتا ہے۔ دنیا میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو، کیا جی میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے نا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں سائیکل والے سے تو بہتر ہوں نا۔ میرے پاس اگر گاڑی ہے تو میں رب کا شکر ادا کروں کہ موٹر سائیکل والے سے تو بہتر ہوں نا۔ میرے پاس اگر بڑی گاڑی ہے تو میں کار والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں اس سے تو بہتر ہوں، مالک نے مجھ سے اس سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ میرے میں کون سی ایسی خاصیت تھی جو میرے پاس سائیکل نہیں بلکہ موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل نہیں گاڑی ہے، میرے میں خاصیت کیا ہے، میری کیا خصوصیت ہے، میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو میرے مالک کی عطا ہے، اس نے مہربانیاں بھی عطا فرمائی اور اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو میں رب کا شکر ادا کروں۔ تو کہتے ہیں اگر دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو نیچے دیکھو، نیچے دیکھو۔ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ، آپ جامع مسجد دمشق کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے باہر نکلے تو جوتا نہیں ملا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا بہت پرانا مسئلہ ہے، اور افسوس کہ آج تک یہ جوتا اٹھانے والے سلسلہ چلے آ رہا ہے، وہ بھی رب کے گھر کے اندر۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا سیاہ چہرہ ہے کہ رب کے گھر سے جوتے چوری ہوتے ہیں۔ جہاں انسان رب کو راضی کرنے آتا ہے وہاں سے چوری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک سیاہ ترین چہرہ ہے، ہمارے ماتھے پہ یہ کالا داغ ہے جس کو ہم اپنے کردار سے ختم نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنے بد کردار سے اپنے معاشرے کو مزید گندہ کرے آ رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ مسجد سے نکلے نا تو جوتا نہیں ملا، اور اتنے پیسے بھی نہیں کہ جوتا خرید سکیں۔ اور دل میں آیا کہ اے شیخ سعدی، اس وقت کا امام ہے، بڑا اللہ نے علم دیا ہے، بڑا اللہ نے عمل دیا ہے، بڑا نیک ہے، لوگ امام مانتے ہیں، وقت کا مقتدا مانتے ہیں، جوتا نہیں ننگے پاؤں چلے آ رہا ہے۔ تھوڑا آگے چلیں، آگے جا کے دیکھا تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اس بندے کے دونوں پاؤں ہی کو نہیں، اس بندے کے دونوں پاؤں کو نہیں۔ تو دعا کی یا اللہ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کرنا،
میں اس سے تو بہتر ہوں، اس کے پاس پاؤں نہیں، میرے پاس پاؤں تو سلامت ہے نا۔ جب دنیا میں دیکھنا تو اپنے سے نیچے دیکھو میرے عزیز، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دین میں دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر دیکھو۔ اگر اوپر دیکھنا ہے نا، مقابلہ اوپر کی طرف کرنا ہے تو پھر دین میں کرو۔ کیا یار میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، مجھ سے اچھے تو قاری صاحب جو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، مجھ سے اچھا وہ ہے جو 5 بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہے۔ تو میں کاش اس کا مقابلہ کر لوں، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں۔ میں 1 پڑھتا ہوں تو وہ 4 پڑھتا ہے، تو کاش میں 4 میں مقابلہ کروں۔ میں 1 پڑھتا ہوں، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو میں اس کا مقابلہ کروں، 5 نمازیں پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو مقابلہ دین میں کرنا ہے، جس سے ہماری آخرت سنورے گی، قبر روشن ہوگی۔ ہم مقابلہ دنیا میں کرتے ہیں، اور جو نعمتیں پاس ہوتی ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہم محسوس ہی نہیں کرتے یہ نعمت جو میرے پاس رب کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، ہم نہ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، بڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ طلب سے پہلے، طلب سے جب طلب کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، طلب سے پہلے موجود کا شکر ضروری ہے۔ طلب سے پہلے موجود کا شکر ضروری۔ جو نعمت پاس ہے ہم اس پہ شکر ادا کرتے نہیں ہیں اور مانگے آ رہے ہیں، شکر ادا کر نہیں پا رہے اور مانگے آ رہے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے، یا اللہ یہ بھی دے۔ اور رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرما دی ہیں اس پہ شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، اضافہ فرمانا میں خالق کائنات کا کام ہے۔ تو ہم طلب سے پہلے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر تو ادا کریں۔ رب نے زبان دی، رب نے زبان دی، کاش اس زبان سے ہم قرآن پڑھنے والے بن جاتے، کاش اس زبان سے ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے، اللہ کی یاد کرنے والے بن جاتے، کاش اس زبان سے ہم درود پاک پڑھنے والے بن جاتے، کاش اس زبان سے ہم اپنے معاشرے کے اندر محبت کے پھول بکھیرنے والے بن جاتے۔ ہم جب بھی بولے ہم نے تو کانٹے بکھیرے، ہم جب بولے ہم نے غیبت کی، ہم جب بولے ہم نے چغلی کھائی، ہم جب بولے زبان سے ہم نے جھوٹ بولا، ہم جب بولے ہم نے کسی مسلمان کی عزت کے پرخچے اڑا دیے، عزت کو تار تار کر دیا۔ یہ زبان اس لیے نہیں ملی تھی، یہ تیرے میں کیا کمال ہے، تیری کیا خاصیت ہے کہ رب نے تمہیں نعمت دی ہے۔ زبان بجائے کہ تو اس سے رب کا ذکر کرے، بجائے کہ تو اس سے قرآن کی تلاوت کرے، بجائے کہ تو درود پاک پڑھے، تو اس زبان سے رب کی نافرمانی کرے آ رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غیبت کر رہا ہے، تو چغلی کھا رہا ہے۔ تیرا کمال کیا ہے؟ اگر تجھ سے رب زبان چھین لیتا، تمہیں زبان دیتا نا، تو کیا کر لیتا؟ ذرا غور تو کر مسلمان، یہ زبان تمہارے پاس نہ ہوتی تو کیا کر سکتا؟ آپ گنگے کے پاس جاؤ، جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس جاؤ، اسے بولو ذرا منہ کھولو، وہ منہ کھولے گا، اس کے منہ میں ایک گوشت کا لوتھڑا جس کو ہم زبان کہتے ہیں، وہ زبان تو ہے، وہ زبان تو ہے، لیکن زبان میں ایک الگ اور نعمت ہے، بولنے کی قوت، وہ نہیں ہے۔ تیرے منہ میں زبان ہے، جو بول نہیں پا رہا اس کے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن اسے بولنے کی توفیق نہیں ملی۔ تمہیں بولنے کی توفیق ملی تو تو نے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنا شروع کر دیا، تار تار کرنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی میری زبان کھلتی تو معاشرے میں محبت کے پھول بکھر جاتے، جڑے ٹوٹے مسلمان جڑ جاتے۔ ہم تو توڑنے پہ لگے ہوئے، جوڑنے پہ کب لگیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں توڑو توڑو،
کاش ہماری زبان مسلمانوں کو جوڑنے والے بن جاتی، کاش ہماری زبان قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جاتی، کاش ہماری زبان درود پاک پڑھنے والی بن جاتی، کاش ہماری زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جاتی۔ اگر آج اور یہ زبان کا شکر ہے، اور یہ زبان کا شکر ہے جو ہم ادا نہیں کر پائے، اور یہ زبان کی ناشکری ہے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آج زبان ہماری فضول باتوں میں، سیاست میں، دنیا میں، فلاں میں چلے آ رہی تھک نہیں رہی۔ یاد رکھو حضرات، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 99% لوگ، توجہ حضرات، اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں 99% لوگ اس زبان کے سبب دوزخ میں جائیں گے۔ یہ زبان اتنی بے لگام ہے، اس زبان اتنی بے لگام ہے، تلوار چلے زخم آئے زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو بغیر ہڈی کے یہ زبان ہے یہ ایسے زخم کرتے ہیں زخم بھرتا ہی کوئی نہیں۔ بغیر ہڈی کے زبان ایسے زخم کر جاتی ہے پھر یہ زخم بھرتا ہی نہیں ہے۔ انسان کہتا مجھے اس نے وہ بات کی، اس نے دل چیر کے رکھ دیا، دل ٹوٹ کے رہ گیا، زندگی بھر مجھے بات بھولے گی نہیں۔ یہ زبان اتنی بے لگام ہے، اس میں ہڈی تو نہیں ہے، کام تلوار سے بڑھ کے کر جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں 99% لوگ زبان کے سبب دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ آج ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ شکری کرتے ہوئے زبان کو ان کاموں میں استعمال کر رہے ہیں جس میں رب کی بھی ناراضگی، اس کے محبوب کی بھی ناراضگی۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی کہنا بارا ہو نال شفاعت سر شفاعت نال شفاعت سر ولی عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں پہ حد درود نبی دے جدائے پسارا میں قربان اونا سہارا نیت کر دیں انشاءاللہ، نیت کر دیں انشاءاللہ کاش یہ زبان قرآن پڑھتے ہوئے استعمال ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ کہتے ہیں یاد رکھنا یہ آپ کے لیے میرے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہ ہماری زبان جو بول رہی نا یہ نہیں بولے گی، ہمارے اعضاء پہ تالے لگ جائیں گے، پھر یہ اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے
کس کا ناحق مال کھایا، یہ ہاتھ ہی گواہی دیں گے کس کس پہ ظلم کیا۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے، یہ ہاتھ جب بھی اٹھے رب رسول کی رضا کے مطابق اٹھے۔ یہ پاؤں ہمارے خلاف بروز قیامت گواہی دیں گے، ہمارے خلاف ہی بولیں گے۔ جس پہ ہماری بڑی قدرت، ہم کہتے ہیں میرے ٹانگیں بڑی سلامت، میں بڑی قوت، میں بڑی طاقت والا۔ میرے عزیز، روز محشر ان اعضاء پہ تالا ہوگا، اور یہ اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ ان قدموں پہ چل کے کہاں کہاں گیا، کس سینما گھر میں گیا، کہاں فحاشی پہ اڈے پہ گیا، کہاں کھیل کے میدانوں میں تو چلا گیا، گراؤنڈ میں چلا گیا، دور دور حرام کاری والے کام دیکھنے چلا گیا۔ اگر نہیں چلا تو ان قدموں کو لے کے مسجد تک نہیں آیا، ان قدموں سے مسجد تک نہ آیا، گیا تو دور تک رب کی نافرمانی کر کے آیا۔ اس قدموں کی فرما برداری، اس کا شکر یہ ہے، اس قدموں کا شکر یہ ہے، یہ قدم جب بھی اٹھیں اللہ رسول کی رضا کے مطابق۔ آنکھ اللہ نے دی، ہمارے حافظ طاہر صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کیا ان کی آنکھوں میں ڈیلا نہیں ہے؟ دیکھیں سامنے بیٹھے، ان کی آنکھوں میں ڈیلا نہیں، زبان تو بڑی سلامت، بڑا سونا کلام نعت پڑھتے ہیں، حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، سر پہ امامہ بھی، داڑھی سب کچھ، ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے، آنکھوں میں ڈیلا ہے لیکن دیکھنے کی نعمت نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت آپ سے میرے سے چھن جاتی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے میرے سے؟ ایک اللہ کے ولی کا دوست جیل میں چلا گیا، اس نے اپنے اس اللہ کے اپنے اس ولی دوست سے خط میں کہا کہ قید بڑھ رہی ہے، اس نے کہا رب کا شکر ادا کرو، اس نے کہا 2 دن چلے گئے، اس نے کہا رب کا شکر، اس نے کہا 10 دن، اس نے کہا رب کا شکر ادا کرو، حتیٰ کہ ایک مجوسی اسی قید خانے میں آیا، اس مجوسی کی کڑی کے ساتھ اس کی کڑی کو باندھا گیا، اور مجوسی کا پیٹ بھی خراب تھا۔ جب مجوسی پاخانہ کرنے جاتا، ہر تھوڑی دیر بعد اس کی کڑی بندھی ہوئی تھی دونوں کی پاؤں کی، اس کو سجانا پڑتا، اس کو بدبو برداشت کرنی پڑتی۔ اس نے پھر لکھا اپنے اس ولی دوست کو جو اللہ کا ولی تھا کہ اب تو اذیت بہت بڑھ گئی، اب تو مجوسی آ گیا، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی کڑی سے میری کڑی کو باندھ دیا گیا، جب یہ باتھ روم جاتا ہے مجھے ساتھ جانا پڑتا ہے، وہ تو اذیت میں ہے، مجھے بھی اذیت میں ڈالا گیا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا پھر بھی رب کا شکر ادا کرو، وہ مجوسی تمہارے ساتھ ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ایمان نہ تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ نے ایمان دیا، ایمان کا بھی شکر ادا کرو، اس کے ایمان کے ملنے پر بھی رب کا شکر ادا کیا کرو۔ آنکھ ملی، کاش اس آنکھ کو آپ دین کے لیے اللہ رسول کی فرما برداری کے مطابق استعمال کرتے، یہ نگاہ کسی غیر محرم عورت پہ نہیں، کسی غیر پہ نہیں، کاش تیری ماں کے چہرے پہ پڑے۔ حدیث میں فرمایا جس نے اپنی ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیکھ لیا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آنکھ ہی تو ہے نا، اسی آنکھ سے آپ نے غیر محرم عورت کو دیکھا، وہ تمہاری ماں بھی ایک عورت ہی ہے، لیکن اگر تم شریعت کو مان کر ماں کو دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب۔ مہر مدینے والے لگائی ہے کہ حج قبول ہے، جو لاکھوں لگا کے حج کریں گارنٹی کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس پہ مہر مدینے والے لگا دی ہے نا وہ قبول ہی قبول ہے۔ گرامی قدر، اس آنکھ کو آپ غیر محرم کی طرف دیکھو تو دوزخ کی آگ، اور اگر آپ اسی آنکھ سے اپنی ماں کا دیدار کر لو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اس آنکھ کا شکر یہ ہے، اس آنکھ کو آپ اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق اسی جگہ دیکھیں جہاں دیکھنے کی اجازت ہے۔ جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے نہیں، جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں دیکھنا وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم الٹی گنگا چلائے آ رہے ہیں، الٹی چال چلائے آ رہے ہیں، جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہیں، جو کرنا وہ کر نہیں رہے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور اور بڑی پیاری حدیث ہے بات، حضرت عطا فرماتے ہیں
کہ میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا اے ام المومنین کوئی حضور کی ذات کے متعلق کوئی بات بتا دیں، کوئی حضور کی زندگی کا واقعہ سنا دیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہلے رو پڑی، فرمایا کہ حضور کا کون سا زندگی میں ایسا واقعہ جو انمول نہ ہو، جو انمول نہ ہو، ایسا کون سا واقعہ ہو سکتا ہے؟ فرماتی ہے کہ مرتبہ حضور میرے پاس میرے حجرہ میں تشریف لائے، رات کا وقت تھا، میرے بستر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر فرمانے لگے اے عائشہ آپ مجھے پرمیشن دو، آپ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کروں۔ سنو حضرات، اے عائشہ مجھے آپ اجازت دو کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا حضور مجھے تو یہ پسند ہے کہ آپ میرے پاس تشریف فرما رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کریں، میں منع نہیں کرتی، لیکن پسند یہ ہے کہ میرے پاس تشریف رکھیں، اللہ کی عبادت کرنی تو کریں۔ حضور اٹھے، حضرت امی عائشہ فرماتی حضور نے وضو فرمایا، وضو فرما کے مصلی بچھایا، حضور قیام میں کھڑے تو رو رہے ہیں، حضور قیام میں کھڑے، آئے آئے بخاری میں آتا ہے حضور اتنا روئے کہ حضور کی مبارک ریش بھی، مبارک داڑھی شریف وہ بھی تر ہوگی، سینہ بھی تر ہوگی۔ میرے نبی اتنا روئے، پھر میرے نبی کریم علیہ السلام رکوع میں گئے، پھر حضور روئے جا رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حضور اتنا رو رہے تھے، حضور پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر روئے جا رہے ہیں، پھر روئے جا رہے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں ابھی سجدہ ایک مکمل ہوا، دوسرا سجدہ مکمل ہوا، ابھی یہ نماز مکمل نہ ہوئی تھی کہ بلال حبشی نے فجر کی اذان پڑھ دی، بلال حبشی نے فجر کی اذان پڑھ دی۔ گرامی قدر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، اب توجہ میری بات پہ توجہ، ساری حدیث پاک لبے لباب توجہ حضرات۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے وسیلے سے پہلی امت والوں کو اور آپ کی آنے والی امت ساروں کو معاف کر دیا ہے، آپ کی جو پہلی امت ان کو بھی معافی ہے، جو بعد میں آئے گی اس کی آپ صدقے معافی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اتنا رو رہے ہیں، اب حضور کا ایک گولڈ جملہ، حضور کا ہر جملہ ایک گولڈ ہے، یہ سنا جملہ جو آپ کے لیے میرے لیے سبق آموز ہے۔ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب حضور اتنا مقام پا کر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر تیری میری کیا اوقات ہے؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کیا کر رہے آ رہے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا تھا؟ کر کیا رہے ہیں؟ کون سے کام تھے جو آپ کو مجھے کرنے تھے لیکن ہم ان کاموں کو نہیں کر رہے؟ یہ غور کرنے کی حاجت ہے، غور کرنے کی حاجت ہے۔ ایک اللہ کے نبی، یاد رکھیے جب بھی انسان ناشکری کرتا ہے، جب بھی میں رات غور کرتا رہا ہوں، مطالعہ کرتا رہا ہوں، تو میری باتوں میں سے نظروں سے ایک بات گزری جو مجھے جس نے بہت سبق دیا، کیا کہ انسان ناشکری کب کرتا ہے؟ توجہ حضرات، انسان ناشکری کب کرتا ہے؟ کہ جب انسان کی لالچ بڑھ جائے۔ ڈاکٹر صاحب جب انسان کی لالچ بڑھ جائے، طمع بڑھ جائے، یہ پیٹ بھرے ہی نہ، تبھی تو میرے نبی نے فرمایا اگر بنی آدم کو سونے کی ایک وادی ملے تو کہے گا مجھے ایک وادی اور مل جائے، اس کو سونے کی دوسری وادی مل جائے، یہ چاہے گا تیسری وادی مل جائے۔ حضور نے بات ہی ختم کر دی، حضور نے فرمایا بنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور شے بھر ہی نہیں سکتی، بنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی شے بھر نہیں سکتی۔ آج دنیا کے لالچ میں یار جنہوں نے بڑی دنیا کمائی، بڑا نام بنایا، بڑا پیسہ کمایا، کچھ ساتھ لے کے چلے گئے اور سب یہی چھوڑ گئے جس لالچ کے پیچھے لگ کے ہم رب کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا اور بھول کے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز
یہ لالچ کسی کام کی نہیں ہے. جو نعمتیں تیرے میرے پاس ہیں ساری ادھر کی ادھر رہ جائیں گی. ایک آپ کا میرا جسم جائے گا یا نیک اعمال جائیں گے. اس لیے لالچ کے پیچھے پڑ کر کبھی شکر سے دور نہیں ہونا, رب کی بارگاہ سے دور نہیں ہونا, حضور کے دیوے طریقوں سے دور نہیں ہونا. جو بندہ دنیا میں رہ کر اللہ رسول کی فرما برداری کر کے زندگی گزارتا ہے, جب مرنے والا مر کے قبر میں جاتا ہے لیکن اچھے کام کر کے جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے آنے والے بڑا خوش نصیب ہے, اس حال میں پلٹا ہے کہ تجھ سے رب بھی راضی ہے, رب کا رسول بھی راضی ہے. بندہ کو چنگے کام کرے تو صحیح, چنگے کام تھے, دلا غافل نہ ہو یک قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, دلا غافل نہ ہو یک قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹیں سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے. عزیزہ یاد رکھ جس دن اسرائیل آئیں گے نہ جائے کوئی تیرے سنگ, اکیلا تو نے جانا ہے. ایک نیک اعمال ساتھ جائیں گے, جنہوں دنیا کمائی وہ کیا ساتھ لے گے, ہم کیا لے جائیں گے. اس لیے عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نہ کر بندیا نہ کر بندیا نہ تیری نہ میری, چار دن دا اے میلا دنیا تے پھر قبر دی دیری. اے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تو لے جانا, یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا. اس پتھر کو اللہ نے دی زبان, اس پتھر نے کہا, یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا, یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اس پتھر نے کہا کہ میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں کہ میں بھی دوزخ میں جاؤں گا. اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی, یا اللہ کرم فرما اس پتھر کو جو نا جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں. آپ نے اس کو خوشخبری سنائی ہے پتھر کہ تمہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیا. چلے گئے, دوبارہ پھر اللہ کے نبی وہیں سے گزرے, دیکھا وہ پتھر پھر رو رہے. وہ پتھر, بیٹا بیٹھ جائیں, چھوٹے بیٹھ جائیں, وہ پتھر پھر رو رہے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے پتھر پہلے تو رو رہا تھا, تیری بات سمجھ آ رہی تھی, رب کا خوف, اب کیوں رو رہے. اس پتھر نے کہا پہلے میں رو رہا تھا اس طور پر کہ مجھے کہیں جہنم کی آگ میں ڈالا نہ جائے. اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی. اب میرا رونا اللہ کے شکر کے لیے, یہ رونا میرا اللہ کے شکر کے لیے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی اور مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی. جب پتھر رب کے خوف سے اتنا روئیں تو میرے عزیز کیا آپ کے میرے جسم اتنی طاقت ہے کہ معاذ اللہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا؟
اس لیے آپ کے لیے میری لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں، رب کی رضا والے کام کریں، شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم اپنے ہر جسم کے عضو سے رب کا شکر ادا کریں۔ یہ پورے بدن کا شکر یہ ہے، اچھے فٹ کا بدن، اس کا شکر یہ ہے کہ پورے بدن کو اور بدن کے ہر حصے کو رب کی نافرمانی سے بچاؤ۔ بچائیں گے انشاءاللہ، بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس جسم کا شکر یہ ہے کہ جسم کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، جھکائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عمر فاروق بھائی، عبد الرحمن بھائی کا یہ اہتمام کرنا قبول و منظور فرمائے، اور ان کو دنیا آخرت کے اندر اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔